نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں، کشتی کرنے نہیں آتے۔ مولانا حامد رضا صاحب نے وزیر خان مسجد میں تقریر کی، اعلیٰ حضرت کے شہزادے تو فرمانے لگے ہم تو اس رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے۔ نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا، کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاج نرم و نازک تھا، ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے، نرم و نازک وجود تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوقوف ہے، کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے، بیوقوف ہے تو؟ کہتے ہو، کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے، کوئی مجھے گرا نہیں سکا، اگر آپ گرا دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں رسول پاک نے آستینیں چڑھائی، فرمایا چل آجا کشتی کر لیتے ہیں۔ تو آ صحیح میدان میں نکل، میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی، تامت مبارک کو سمیٹا، فرمایا چل آجا آجا۔ ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے، نبی پاک سامنے ہوئے، حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا، کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں۔ جب بھاگ کے حضرت بلال کہتے ہیں وہ بھاگ رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کیا بات ہے، سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل یار ٹھیک ہے بھاگ دوڑ لے۔ جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا، 2-3 دفعہ لایا تو زمین پہ گر گیا، حضور نے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا، میں تو اٹھانے آیا ہوں۔ کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی، تو دوبارہ آ جا، کوئی عرض نہیں، آ جا دوبارہ سے۔ دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا، کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا۔ فرمایا کوئی عرض نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو دوبارہ آ جا۔ اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں، ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محبوبہ جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں، وہ خدائی طاقت ہے، وہ خدائی طاقت ہے، خدائی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ہر میدان میں، علماء نے کہا تو نکل تو صحیح، پر کبھی باہر نکلا، فوت کہاں ہوا تو پتا نا آپ کو فوت کہاں ہوا تھا جی؟ چلو مینوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں، تہاں تے سارا پتا ہے ہوتا، باتھ روم میں مرا وہ، باتھ روم میں، اور آج تک لوگ باز نہیں آئے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، بڑے چکر ہیں۔ اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں، نیا بہانہ، کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے۔ اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ، ان کا کیا کفر اسلام سے، کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے؟ سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے، یہ حال ہے۔ بہت بڑے بڑے بیرسٹر کرانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے؟ اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی قیامت تک کافر، اور بدترین کافر ہے، ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں، سپرلیٹر ڈگری ہے، زبردست قسم کے کافر ہے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں۔ ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری، اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے، نہیں جی نہیں نرمی کرنی، ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے، مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے قائل ہیں، سب اخلاق کے قائل ہیں، نرمی کرو ٹھیک ہے، سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے، ووٹ برابر کے لے لو، وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو، وہ بدترین مشرکین ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے۔ وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز، مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں، تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے، تو نرمی کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھیں، فرشتہ آتا تھا وہی لے کے، اس کا نام تھا ٹیچی، اپنی کتاب میں لکھا ہے، نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھ کے اس نے بھی ایک فتویٰ دیا، ایک بی بی تھی نام تھا محمدی بیگم، کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے۔ پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح۔ کیسا آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا، پھر زمین پہ ہو سکا؟ ایسا بدبخت آدمی، ایسا بدبخت، اور اس کو جو خوابیں آتی تھی بڑی نرالی تھی۔ 15 روپے کا ملازم تھا، وہ ماہانہ 15 روپے ملتے تھے، سیالکوٹ میں ملازمت کرتا تھا۔ جب یہ
اس نے ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا تو موجیں لگ گئی. میں نے کہا کہ مداری کوئی بھی کرے تو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں. سیدھی سیدھی بات, صاف ستھری بات تو اتنی جلدی ہضم ہی نہیں نہ ہوتی لوگوں کو. تو اس نے جب وہ کہتا مجھے خواب آئی ہے. خواب کیا آئی ہے؟ کہتا وہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا تو مجھے ہزاروں روپے دے گیا ہے. جب بھی اس کو خواب آئی کوئی ہزاروں روپے کی آئی, دولت کی آئی. ملا رومی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. ملا رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کے زمانے میں ایک بندے نے نا نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ. بادشاہ بڑا سمجھدار تھا, سیانا بندہ تھا. اس نے کہا اس کا پس منظر تو پتا کرو, کوئی پاگل تو نہیں, کوئی گھر میں جھگڑا تو نہیں رہتا, اس کا بھوک کا ستایا ہوا تو نہیں, کیونکہ اس طرح کے بندے مختلف دعوے کرتے پھرتے ہیں. پتہ کیا, معلومات کی, تو لوگوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ نا کچھ نہیں نا تو 15 دن اس کو روٹی نہیں ملتی بیچارے کو. بڑے کاروبار کیے ہیں, چمکا کوئی نہیں, تو اس نے کہا چلو یہ والا کام کرتے ہیں, مشہور تو ہو جائیں گے نا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بلاؤ. اس کو بلایا تو بادشاہ کہنے لگا اس کو باورچی خانے میں لے جاؤ اور جتنے کھانے پک سکتے ہیں نا پکا کے اس کے سامنے رکھو, صبح شام اسے روٹی کھلاؤ. 15 دن نہ 2 ہفتے بڑا خوب کھانا کھلایا اس کو, زبردست اچھی طرح سے سیر ہو کے روٹی کھلائی. تو ملا رومی کہتے ہیں 15ویں دن باہر نکالا, بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ کہنے لگا او معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے کہ میں نبی ہوں, کوئی نیا پیغام آیا تیرے پاس کہ نہیں, کوئی نیا الہام, کوئی نیا پیغام؟ کہنے لگا جی بالکل آیا ہے. نے کہا سنا. کہنے لگا میرے پاس نیا پیغام آیا ہے کہ تو جہاں پہنچ گیا یہاں سے نکلنا نہیں, اب تو نے یہیں رہنا ہے, یہ مجھے حکم ہوا ہے, لہذا اگر تو حکم عدولی کرے گا تو نافرمان ہو جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات سمجھ گیا ہوں, روٹی تجھے 3 وقت ملا کرے گی لیکن تو گھر جا کے رہے. آج کے بعد اس طرح کا کوئی دعویٰ, پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے لوگ دعوے کرتے ہیں. اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت سارے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں, تنخواہیں لگ جاتی ہیں, اور جب کسی کی تنخواہ لگ جاتی ہے پھر پراپوگنڈا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, شور کرنا ذمہ داری, رائے عامہ ہموار کرنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. مرزے نے بہت سارے لوگ بطور تنخواہ دار وہاں رکھے, پھر یہ تحریک چلی, 1 2 4 نہیں, درجنوں لوگ اس میں شہید ہوئے. جگہ جگہ رسول اللہ کے غلاموں نے صلی اللہ, اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے, نہ جاگیردار, نہ سیاستدان, نہ وڈیرا, نہ کوئی اور, الا ماشاءاللہ. دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواں باہر نکلتے ہیں, نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں. وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے. اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے, عالم دین بھی تھے. اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں, بہت بڑے عالم تھے. حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں, عالم تھے.